شمشاد ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، ایک دہائی قبل بحیرہ عرب میں سندھ اور بلوچستان کے پانیوں کے قرب و جوار میں ڈولفن اور ویل مچھلیوں کی درجن بھر نسلوں کو دیکھا گیا تھا۔ جنگلی حیات میں دلچسپی رکھنے والوں کو یہ بات جان کر مزید خوشی ہوگی کہ ان ڈولفن کو اب بھی بالخصوص نومبر اور دسمبر کے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مہینوں میں یہ مچھلیاں ہمارے ساحلوں کے قریب ہوتی ہے۔ سن 2019 کے نومبر اور دسمبر میں بھی سینٹ سیپٹ، کنڈ ملیر، میانی ہور، سون میانی اور ڈمب و دیگر قرب جوار کے مقامات پر ڈولفن کے انگن گروہ دیکھے گئے تھے۔ میانی ہور 25 سے 30 میٹر گہری، 60 کلومیٹر طویل اور 5 کلومیٹر وسیع ایک ساحلی جھیل ہے۔ یہاں مینگروز یا تمر کے 3 اقسام پائی جاتی ہے اور یہ شمالی بحیرہ عرب سے منسلک پاکستان کے ساحل پر موجود ہے۔ WWF پاکستان سے بطور ٹیکنیکل ایڈوائزر منسلک اور پاکستان ویل اینڈ ڈولفن سوسائٹی کی چیئرمین کے تحقیقی مقالے کے مطابق یہ ساحلی جھیل 60 سے 80 معدومیت کے خطرے سے دوچار انڈین اوشین خومیدہ پشت ڈولفن کا گھر ہے۔ اس طرح خطرات سے دوچار میپر سے عارضی بونس مچھلی بھی بعض اوقات اسی جگہ پر اگرچہ کم تعداد میں لیکن دکھائی دے جاتی ہے۔ اس طرف جہاں سندھ کے پانیوں میں یہ ڈولفن صرف موسم سرما کے دوران دکھائی دیتی ہے، تو دوسری طرف بلوچستان چونکہ ڈولفن کا مستقل گھر ہے، اس لیے یہاں پورا سال اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں ڈولفن مچھلیوں کا نظارہ بینی سیاحت کو اٹان ملی ہے۔ سیاحت کا یہ فروغ ساحلی علاقے مکینوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ویل ڈولفن اور بونس مچھلیاں آبی ممالیہ ہیں جو اپنی ذہانت کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ حرارت گیر یعنی اینڈوترمک نسلوں سے تعلق رکھتی ہے جنہیں کیٹیکیا یعنی ہوتیا پکارا جاتا ہے۔ ان ہوتیاں سلسلے کے مچھلیوں کی موجودگی صحت مند ماحولیاتی نظام اور دیگر سمندری جانداروں کے بہتات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بلا شبہ ان سمندری ممالیوں اور دیگر سفری نسلوں کے تحفظ کے لیے مقامی سطح پر اقدامات کرتے ہوں گے اور غیر قانونی جال استعمال اور شکار کے عمل پر سخت سزائیں مقرر کرنا ہوگی۔ جب قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو صرف ماحول کے بارے میں فکر مند چند افراد اور ادارے ہی صحیح اور غلط کی تمیز کر پاتے ہیں۔ مثلا صرف گزشتہ برس کے دوران 2 بار ڈولفن کو ریسکیو کیا گیا۔ ایک بار جب 2 میٹر طویل یعنی پینٹراپیکر سپوٹڈ ڈولفن کراچی کی جنوب مشرق میں قریب 176 کلومیٹر دور مچھلیاں پکڑنے والے اور گل پڑا جال یعنی گیل نیٹ میں پھنس گئی تھی، تو ماہی گیروں نے اس سے دوبارہ سمندر میں چھوڑ دیا۔ دوسرے موقع پر 1.5 میٹر لمبی خطرے سے دوچار انڈین اوشین خومیدہ پشت ڈولفن بھی اس طرح بلوچستان کے ساحل کے پاس پکڑی اور پھر چھوڑ گئی تھی۔ اگرچہ ان ڈولفن مچھلیوں کو بچایا اور پھر سمندر میں چھوڑا تو گیا تھا، لیکن اس طرح کے رحمدلی سے بھرپور کاموں کی انجام دہی اور ذمہ داری کے ساتھ مظاہرہ شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ڈولفن کی اموات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم شکر ہے کہ ڈولفن کے سابقہ سالانہ 12,000 اموات کے مقابلے میں آج یہ تعداد ان اندازے کے مطابق فی سال 30 سے 40 اموات تک آ پہنچی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ماہی گیر برادریوں میں بڑھتی آگاہی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ڈولفن کی اموات کی ایک بڑی وجہ مقامی ماہی گیروں کے جانب سے روایتی ماہی گیری کے طریقوں کا استعمال تھا۔ ماہی گیروں کو اس مسئلے کا یہ حل تجویز کیا گیا کہ مچھلی پکڑنے کے لیے جالوں کو پانی میں کم از کم مزید 2 میٹر نیچے اتارا جائے، اور جب ایسا کیا گیا تو ڈولفن کی اموات میں نمایاں کمی آئی۔ سن 2012 میں اموات کی تعداد 12,000 تھی، پھر وہ گھٹتے گھٹتے 2018 میں 182 اور سن 2019 میں 40 کے قریب آ پہنچی، جو ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی طریقہ کار کی مدد سے ہزاروں کی تعداد میں کچھوے جال میں پھنسنے اور مرنے سے محفوظ رہے۔ ناظرین، پاکستان کے بیرون پانیوں کے حصے میں پائی جانے والی ڈولفن مچھلیوں میں ریسو ڈولفن، خومیدہ پشت ڈولفن، اسپینر ڈولفن، بوٹل نوز ڈولفن اور فالس کلر ویل یعنی یہ بھی ایک ڈولفن ہے، یہ شامل ہے۔ جہاں تک ویل کی نسلوں کا تعلق ہے تو ان میں کیویئر کی چونچ والی یعنی کیویز پیکڈ، برائٹ ویل، نطفہ یعنی سپرم ویل، فین ویل اور خومیدہ پشت ویل مچھلیوں کو دیکھا جا چکا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ویل ڈولفن اور بونس مچھلیوں کو قید کرنے پر پابندی عائد کر چکے ہیں۔ کینیڈا بھی انہی میں سے ایک ہے، جہاں حال ہی میں اس پابندی کے متعلق قانون کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے اس خبر کو خوب سراہا
عالمی سطح پر ڈولفناریم نے یہ تسلیم کیا کہ انسانوں کی تفریح کے لیے سمندری ممالیوں کو قید میں رکھنا بدترین ظلم سے کم نہیں۔ جون 2019 میں جرمنی نے پہلی مرتبہ زندہ جانوروں کی بجائے ہولوگرام ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سرکس شو پیش کیا تھا۔ یوں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جانوروں کے کرتب دکھا کر ان پر ظلم سے جڑے خدشات کو دور کیا گیا۔ ساحلی پٹی پر آباد شہروں میں سمندر سیاحت اور ڈولفن اور ویل کے نظارہ بینی کی سرگرمیوں کی بڑھتی مقبولیت کے باعث خوشحالی پیدا ہوئی ہے۔ ان سرگرمیوں کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہے کہ مچھلیوں کو ٹینک میں مقید دیکھنے کی بجائے ان کو اصل فطری ماحول میں دیکھا جائے۔ اس خاص قسم کی سیاحت کو فروغ کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ دنیا میں سالانہ 1.50 کروڑ افراد ویل اور دیگر ہوتیا مچھلیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، اور اس عدد میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ بالخصوص ترقی پذیر ممالک اس اربوں ڈالر کی صنعت سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو بڑی مچھلیاں اکثر سردیوں میں پاکستانی پانیوں میں بھی نظر آتی ہے اور چند ساحلی علاقوں میں ان کی آبادی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان سمندری اور مچھلیوں کی نظارہ بینی سیاحت اور دیگر ملکوں سے کافی پیچھے ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلوں کے پاس ڈولفن ویل کے نظاروں کی کمی نہیں ہے۔ اب تک PALS ریسکیو کی سیاحتی شاخ یعنی PALS ایک ایسا واحد ادارہ ہے جس نے دم بلوچستان میں ڈولفن نظارہ بینی سے متعلق دورے کروانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس مقصد مقامی سیاحت کو پروان چڑھانا اور صوبے میں سیاحتی مقامات کی برانڈنگ کے ذریعے آگاہی پھیلانا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ ایک غیر سرکاری تنظیم نے اپنے دائرہ نظر کو وسیع کیا اور نمایاں ہوتے علاقے کو دریافت کیا۔ ناظرین، PALS ریسکیو کے بانی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک اور خاص طور پر بلوچستان میں دیدنی نظاروں سے بھرپور مقامات پر ترجیحی بنیادوں پر ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے مطلوب کاموں کو انجام دینے کا یہی صحیح وقت ہے۔ اس کام کی انجام دہی اور تفریح اور آگاہی ٹرپس کی بنیاد پر ڈالنے والے اداروں کی صلاحیت میں اضافہ کے لیے حکومتی معاونت حاصل ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس طرح نہ صرف مقامی سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ڈولفن مچھلیاں رابطہ کاری کی منفرد صلاحیت رکھتی ہیں اور اسمتھسونین میگزین 22 جولائی 2013 کے مطابق یہ مچھلیاں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے 4000 سے زائد مختلف اقسام کی سیٹیاں استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ڈولفن مچھلی کی اپنی الگ سیٹی کی آواز ہوتی ہے، اور جب ایک ڈولفن کسی دوسرے ڈولفن کو پکارتی ہے تو وہ اپنی منفرد سیٹی سے اس کا جواب دیتی ہے۔ جہاں تک سمندری دنیا میں توازن کو برقرار رکھنے کا تعلق ہے تو ویل مچھلیاں بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ذخیرہ اور فائٹو پلینکٹن یعنی باریک الجی کے پیداوار میں مدد فراہم کرنے کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ الجی فوٹوسنتھسس عمل کے استعمال سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی کو مؤثر طریقے سے توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فائٹو پلینکٹن میں 1% اضافہ زمین پر 2 ارب درختوں کے برابر ہے۔ چونکہ پاکستانی موسمیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہونے والے سرفہرست 10 ملکوں میں شامل ہے، اس لیے ان ہوتیا مچھلیوں کو تحفظ اور ان کی دیکھ بھال کئی حوالوں سے اہم بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈولفن مچھلی کی کچھ تفصیل۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔